بڑی کرم نوازی سعادت کی بات ہے کہ قبلہ حافظ صاحب نے قرآن حفظ کیا اور مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اولاد دینداروں کے ساتھ اور دین کی طرف چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ کون ہے تم میں سے سب سے بہترین شخص؟ جو قرآن مجید فرقان حمید کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ جب محشر کا میدان لگا ہوگا تو جو حافظ قرآن ہے ان کے ماں باپ پر سر پر ایک تاج سجا ہوگا، سورج اور چاندنی سے ستاروں سے روشنی بڑھ کر ہوگی۔ انبیاء، صحابہ اور دیگر ارواح رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ کون سی ایسی ہستی ہے جن کا یہ مقام اور مرتبہ ہے؟ عرش کا رحمان اعلان فرمائے گا یہ وہ بندہ مومن ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا تھا، یہ آج ان کا مقام اور شان، آج ان کا یہ مقام اور شان ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے میرا رب حافظ قرآن کو حکم دے گا کہ حافظ قرآن کی تلاوت کر جاتا اور جنت کے درجے چڑھ جاتا۔ قرآن حافظ قرآن الحمد سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت میں درجے چڑھتا جائے گا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس گوئے گزرے دور میں بھی رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر یہ کرم فرمایا ہے۔ قرآن کا ذمہ رب العالمین نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو پھر دیکھو عاشقوں محمد کے امتیوں، محمد کے غلام کی شان دیکھو جن کے سینے میں قرآن ہے، کی شان اور مقام دیکھو جن کے سینے میں قرآن ہے۔ اور حافظ قرآن اس وقت تک جنت میں نہ جائے گا جب تک اپنے والدین کا دامن پکڑ کے رب کو کہے گا رب یہ میرے والدین ہیں جنہوں نے مجھے دین کی طرف لگایا، میں نے قرآن کو حفظ کیا، اپنے سینے میں قرآن کو سمایا، مولا ان کو بھی قرآن کے صدقے میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ میرا یقین، میرا عقیدہ، میرا وجد یہ کہتا ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، قرآن معاشر کے روز گواہی دے گا مولا یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، مولا میں قرآن ہو کر آج معاشر کے روز اس سے محبت کر رہا ہوں۔ قرآن کا تو یہ مقام اور مرتبہ ہے، رب نے قرآن کا ذمہ اپنے لیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے قسم خدا کی جس میں ریب نہیں۔ رب العالمین نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے صرف متقین کے لیے۔ قسم خدا کی ہمیں اپنی زندگیوں پر مان کرنا چاہیے۔ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔ مسلمان بنایا، اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔ پہلے نمبر پر انسان بنایا، دوسرے نمبر پر مسلمان بنایا، تیسرے نمبر پر ہمیں نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور وہ نبی جن کی امت میں انبیاء بھی دعا کرتے رہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے نشان اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا۔ ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، اس کو قرآن زبانی یاد ہوتا ہے، اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔
اس کی شان تو برا البرا ہے نا، میرے کریم آقا نے بیان فرمایا۔ ایک ہوتا ہے دیکھ کر قرآن پڑھنا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائے دیکھ کر، میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کسی مفسر اور محدث کی بات نہیں کر رہا، محقق کی بات نہیں کر رہا، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں، اس بچے کی بات کر رہا ہوں، اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس نے دیکھ کر اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اور یہ قبلہ حافظ صاحب نے حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے۔ کیا ہے کہ دیکھو آج بڑی سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، آج قبلہ حافظ صاحب نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا۔ آج دیکھو کئی حفاظ کرام اور استاد محترم تشریف لائے، یہ صرف سب کچھ ہے تو قرآن کی بدولت ہے۔ جو کچھ بھی ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے قرآن کی بدولت ملا ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ کمال نصیب ہے ان کے والدین کے جنہوں نے اپنے بچے کو حفظ کروایا، اور آپ بھی اس حافظ صاحب سے پیغام لے کر جائیں۔ پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلواؤ۔ جہاں پر ہم ہزاروں روپے دنیاوی تعلیم کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کی تعلیم بھی دلوانی چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر بچہ حافظ قرآن ہوا تو عالم بنا تو قسم خدا کی مرنا تو ہر ایک نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب موت آتی ہے نہ وہ دولت والا دیکھتی ہے، جب موت آتی ہے نہ امیر دیکھتی ہے، جب موت آتی ہے نہ غریب دیکھتی ہے، جب موت آتی ہے نہ وہ کالا دیکھتی ہے، جب موت آتی ہے نہ وہ گورا دیکھتی ہے، جب موت آتی ہے نہ بوڑھا دیکھتی ہے، جب موت آتی ہے نہ نوجوان دیکھتی ہے، جب موت آتی ہے نہ بچہ دیکھتی ہے، جب موت آتی ہے تو پھر لے کے چلی جاتی ہے۔ عرش کے رحمان نے اپنی نعرے پر بیان کتاب میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ اور جب بچہ قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، قسم خدا کی میرا رب دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آج اس کے اندر ہمارے اس کے اندر ایسی بات ہے، اگر کسی کا باپ مر جائے رب العالمین سب کے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے رب العالمین ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر باپ مر جائے جس نے ساری زندگی دو ڈیوٹیاں کر کر اپنے بچوں کو پالا ہوتا ہے، جب وہ باپ مر جاتا ہے تو وہی بیٹا کسی مسجد کے قاری اور حافظ کو بلاتا ہے کہ یار میرا باپ فوت ہو گیا، غسل دینا ہے، مرنے کے بعد میرے باپ کو غسل دینا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائی ہوگی، بچہ حافظ قرآن ہوگا، عالم ہوگا، وہ غسل بھی خود دے گا، نماز جنازہ بھی خود پڑھائے گا۔ وجہ تو اس میں جناب جن کے لیے ہم نے دو ڈیوٹیاں کی، مال و دولت کمایا کہ بس کیا لال جوان ہو جائیں، یہ تعلیم اچھی حاصل کر رہے ہیں۔ جہاں ہم دنیاوی تعلیم اچھی دلواتے ہیں اپنے بچوں کو، تو میری ہاتھ باندھ کر یہ عرض ہے، عرض کو قبول کر لو گے تو قسم خدا کی بلائیاں ہی بلائیاں۔ جہاں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم اچھی دلواتے ہیں تو قسم خدا کی اپنے بچوں کا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دو، پھر کسی کو ضرورت نہیں کہنی پڑے گی کہ حافظ صاحب مولانا صاحب میرا باپ چلا گیا اس دنیا سے، آ کے جنازہ پڑھا دو، میرے باپ کو غسل دے دو۔
کیونکہ وہ قرآن کا حافظ ہوگا، عالم دین ہوگا، وہ اپنے باپ کو غسل بھی خود دے گا، جنازہ بھی خود پڑھائے گا، اور کبھی کبھی اور روزانہ کبھی کبھی کی کیا بات، اگر 5 وقت کا نمازی ہو تو نماز میں دعا کر لے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کے دن یا جمعہ، سب مبارک دن جمعہ، ہفتے میں سے کسی ایک دن کو مقرر کر لے، اور میرے حضور نے فرمایا ہفتے میں سے بہترین دن جمعہ کو اپنے والدین کی قبر انور پر جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ جا کر قرآن کی تلاوت کرے گا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا۔ کب کرے گا؟ جب ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی ہوگی، جب قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہوگا، جب قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنی اولاد کا تعلق جوڑا ہوگا، قسم خدا کی پھر میرا رب ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو جیدان گرامی قدر، آج سے یہی پیغام لے کر جائیں، اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے۔ ایک بھی حافظ قرآن بن جائے تو قسمت سنور جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ تو رب لم یزل کی پاک بارگاہ میں التجا ہے، رب لم یزل ہم سب کو اپنی اولاد کو دینداروں کے ساتھ اور دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، رب اپنی رحمت کے صدقے غلطیوں کو معاف فرما کے ہمارا صحیح بیان کرنا، صحیح پڑھنا رب قدوس اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مبارکباد کے مستحق کے والدین، رب العالمین ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، رب العالمین ان کو لمبی زندگی اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔